السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا یہ جو وفات کے لیے اعلانات کیے جاتے ہیں کیا یہ شرعی طور پر ٹھیک ہیں، ایسا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ اور مثال بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی تم نے زندگی میں جو بھی کام کرنا ہے اس کو کرنے سے پہلے دیکھو کہ پیارے پیغمبر نے اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی جیسی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اسی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، تبھی ہمارے کام جو ہے وہ بہتر بھی ہوں گے اور قرآن و سنت کے مطابق بھی ہوں گے۔ اب ہم دیکھیں کہ جب کوئی ہمارے ہاں فوت ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے اعلانات کیے جاتے ہیں، مساجد میں اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی فوت ہو رہا ہے، اس کے نماز جنازے کے لیے وقت بتایا جا رہا ہوتا ہے، لوگوں کو اطلاعات دی جا رہی ہیں۔ کیا یہ شرعی طور پر بہتر ہے کہ نہیں؟ آیا اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو احادیث کے اندر اس کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی ملتی ہے؟ پیارے پیغمبر نے ہماری کس طرح سے رہنمائی فرمائی ہے؟ جس طرح سے بھائی نے کہا ہے کہ یہ شرعی طور پر ٹھیک بھی نہیں ہے، احادیث سے ثابت ہے، اگر ہم اس زمانے میں اس وقت کو اس حدیث کے مطابق دیکھیں تو جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا لوگوں کو، جس بات سے منع کیا تھا وہ وجہ کیا تھا؟ حقیقت میں ہوتا یہ تھا کہ اس زمانہ جاہلیت میں یا اس دور کے اندر اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا تو لوگ اپنے گلے کے اندر، اپنی گردن میں، اپنے گلے میں ڈول ڈال لیتے یا کوئی اسی طرح کا کوئی اور جو آلہ ہوتا اس کو ڈال کر بازار کے میں گلی کوچوں میں جا کر اس کو بجاتے اور جا کر اعلانات کرتے کہ وہ آدمی فوت ہو گیا، اور جو اس کے اندر اوصاف حمیدہ ہوتے اس کو بیان کرتے، یعنی اس کی اچھائیاں کو زیادہ سے زیادہ بیان کرتے ان لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کو ساتھ بتاتے کہ وہ آدمی جو فوت ہوا اس کے اندر یہ خوبیاں تھیں، ان خوبیوں کا وہ مالک تھا۔ اس طرح کے اعلانات جو ہے وہ کیے جاتے۔ اسی طرح سے وہ کیا کرتے، وہ نوحہ خوانی کرتے، اور اسی طرح سے پھر جو آدمی جتنے بلند و بالا مقام پر ہوتا، مطلب جو جتنا امیر ہوتا اس کے لیے اتنا ہی زیادہ وبیلا ہوتا، جو بیچارہ غریب آدمی، کمزور آدمی بیچارہ مر جاتا اس کے لیے وہی ایک دو گلیوں کے اندر گھوم کر بس ختم، اور اگر کوئی بڑا آدمی مر جاتا اس کے لیے گلی میں، کوچوں میں، بازاروں میں، دوسرے علاقوں میں جا کر اس کے لیے اعلانات کیے جاتے اور لوگوں کو رو کر اس کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی اس کی خوبیاں جو ہے بیان کی جاتی اور اعلانات کیے جاتے۔ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا تھا، حدیث میں بھی اسی حوالے سے منع کیا گیا، اور جس طرح کی ایک حدیث میں آتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی کہا کہ میری فوتگی کے بعد جب میں فوت ہو جاؤں، جب میں مر جاؤں، میرے بعد کسی کو اطلاع نہ کرنا، اور آپ جو ہے میرا وہ انتظامات جن کے نماز وغیرہ کا انتظامات کر دینا، نماز جنازہ۔ اب اس حدیث کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حدیث کو دلیل بناتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے سے منع کیا تھا اس طرح کے اعلانات سے، تو گویا کہ اس لیے میرا اعلان نہ کیا جائے۔ اور لیکن اگر ہم پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی کو دیکھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب حضرت نجاشی جو ہے دنیا سے وفات پا جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کیا اس کی وفات کا، اس کی فوتگی کا مدینے کے اندر اعلان کیا، اور صحابہ کو ساتھ لے کر اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی گئی۔ اسی طرح سے یہ اعلانات کرنا، اور اب اس کے علاوہ دیکھیں جنگ موتا کے اندر حضرت احادیث میں ملتا ہے حضرت زید، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہما، اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابہ کرام کا جو جنگ موتا کے اندر شہید ہوئے تھے ان کے اعلانات بھی کیے گئے تھے اور لوگوں کو جمع کیا گیا تھا۔ حالانکہ یہ ہمارے ہاں اعلانات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد نوحہ خوانی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں، لوگ اس کی نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکیں۔ اب اگر ان احادیث کو دیکھیں، حضرت حذیفہ والی پیارے پیغمبر کی احادیث کو دیکھیں تو ہمارے سامنے تین طرح کے مسائل واضح ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی فوتگی کے بعد اس کا اعلان جو ہے وہ ایسا نہ ہو جس میں غرور و تکبر جو ہے وہ شامل کیا جائے، جیسے میں نے پہلے کہا
کہ جتنا کوئی امیر ہوتا اس کے لیے اتنا ہی زیادہ وویلا کیا جاتا، گلی کوچوں میں جا کر اعلانات کیے جاتے. یعنی تکبر اور غرور کے حوالے سے اگر اعلان کیا جائے تو یہ ممنوع ہے. پھر اسی طرح سے اس کے اندر نوحہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ نوحہ بھی کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ بھی. تو یہ نوحے سے بھی منع کیا. نوحہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی خوبیاں کوالٹیاں اس کی بیان کر کر کے لوگوں کا رونا اور واویلا کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا یا اس کی وہ باتیں کرنا، یہ سارا نوحہ ہے. اب رہی بات تیسری، وہ یہی ہے کہ ایک سادہ طریقے سے اگر اعلان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کے جنازے میں شریک ہو سکیں. جیسے پیارے پیغمبر نے فرمایا مواحدین جو ہے اگر کسی کے جنازے میں ہوتے ہیں، 40 مواحد آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو گویا کہ اس کے اعلان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس کے کفن دفن کا انتظامات کیا جائے اور اس کے پہلے محلہ کو پتہ چلے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے جنازے کے اندر شریک ہو سکے. اس لیے اگر کسی کی فوتگی کا اعلان جو ہے اس انداز میں کیا جائے لوگوں کو شامل کرنے کے لیے اور صرف اس کے کفن دفن کے انتظامات کے لیے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. نوحہ خوانی کرنا یا اسی طرح سے غرور و تکبر کرنا، یہ جو ہے وہ اسلام کے اندر شریعت میں منع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام.